نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادات صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی معزز وقار سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد، اس کے بعد محبوب رب ودود منزہ عن النقائص والعیوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام۔ اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ تقریب نماز جنازہ کے بعد دعا کا شرعی حکم دوبارہ ہی طلباء کرام نے سجائی ہے، تقریب منعقد کی ہے۔ اس سوال کی طلب کے اندر اللہ رب العزت انہیں حق کا راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے والے حصے میں، دوسرے حصے کے اندر ہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کا حکم اللہ رب العزت کی کلام پاک قرآن پاک سے ثبوت پیش کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کا حکم جیسے اللہ رب العزت کی کلام سے ثابت ہے، ایسے حدیث رسول سے بھی کثیر احادیث سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت موجود ہے۔ نبی کریم نے کئی جنازے پڑھائے، آپ نے دعا مانگی ہے اور دعا کا حکم دیا ہے۔ ایسے صحابہ کرام نے بھی جنازے پڑھائے اور پھر دعا مانگی ہے اور دعا کا حکم دیا ہے، جس کا ثبوت موجود ہے۔ کتابوں کے اندر مستند حوالہ جات موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی احادیث بدائے ثنائے یہ کتاب ہے، اس کے اندر حوالہ موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی جنازۃ فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان يصلي ثانیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میت کی جنازہ پڑھائی۔ فلما فرغ، جب آپ جنازہ پڑھا کے فارغ ہو گئے، جاء عمر ومعه قوم، حضرت سیدنا عمر فاروق ہے اور آپ کے ساتھ قوم تھی، ایک جماعت تھی۔ فاراد ان یصلی ثانیا، حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارادہ فرمایا، چاہا کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی جائے تاکہ جو لوگ میرے ساتھ رہ گئے ہیں یا میں نہیں پڑھ سکا ہے تاکہ ہم دوبارہ جنازہ پڑھ لیں گے۔ تو حضور نے فقال ارشاد فرمایا حضرت عمر کے لیے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی الجنازۃ لا تعاد۔ عمر، نماز جنازہ جب ایک بار پڑھی جائے دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، ولکن ادعو للمیت، لیکن ادعو للمیت، آپ میت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ واستغفر لہو،
اور اس کے لیے آپ بخشش کی دعا مانگیں۔ اب ادعو یہ صیغہ امر کا ہے۔ نبی کریم کا حضرت عمر فاروق کو دوبارہ جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دینا اور دعا کا حکم دینا کہ دعا مانگیں، دعا جائز ہے، دوبارہ جنازہ جائز نہیں ہے۔ اگر دعا ناجائز ہوتی تو دعا کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ معلوم ہوا کہ جنازے کے بعد دعا مانگی جاتی تھی، اسی لیے آپ نے حکم دیا ہے۔ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ، یہ حدیث جنازے کے بعد دعا مانگنے میں نص ہے۔ اب جو لوگ انکار کرتے ہیں ذرا انہیں اس حدیث کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ بغیر کسی دعوے کے، بغیر کسی مطالعے کے اس طرح دعوے نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی دوسری حدیث آپ کے سامنے فتح القدیر الہدایہ کی شرح ہے۔ کیا؟ فتح القدیر، حوالہ سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہوگا، پیج بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فتح القدیر والے نے ایک حدیث نقل کی ہے، عن عبداللہ ابن ابی بکر لما التقى الناس بموتتا جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ کچھ لوگ جنگ موتا لڑ رہے تھے شام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلس رسول اللہ علی المنبر، آپ منبر پر تشریف لے آئے، اور وکشف لہ ما بین و بین الشام فہو ینظر الی معرکتہم، حضور کے منبر سے لے کر شام تک پردے ہٹا دیے گئے، آپ بظاہر مشاہدہ فرما رہے تھے، اپنے غلاموں کو دیکھ رہے تھے وہ کس طرح جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر ان کا حال بتا رہے تھے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں فقال علیہ السلام آخذ الرایۃ، فرمایا زید بن حارثہ نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا؟ زید بن جھنڈا پکڑ لیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ فمدا، اب جھنڈا لے کے وہ چلا جا رہا ہے میدان میں دیکھ رہا ہوں۔ حتی استشہد، پھر فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گیا ہے۔ اور آگے سنیں، وصلی علیہ ودعا لہ، حضور نے فرمایا چلو جنازہ پڑھتے ہیں۔ وصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، وصلی علیہ ودعا لہ، اور اس کے لیے دعا مانگی۔ ابھی نہیں، ابھی آگے حدیث جا رہی ہے۔ وقال استغفروا لہ، فرمایا آپ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ فرمایا داخل الجنت وهو یسعی، میں دیکھ رہا ہوں زید بن حارثہ جنت میں داخل ہو گیا اور وہ دوڑ رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم اخذ الرایۃ، پھر حضور نے فرمایا اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا ہے وہی۔ فمدا، بس اب وہ میدان میں اتر گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں حتی استشہد، پھر فرمایا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضور نے پھر صلی علیہ، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی، ودعا لہ، اس کے لیے کیا ہے دعا فرمائی، اور پھر فرمایا تم بھی استغفر لہ، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ لہو، فرمایا داخل الجنت، میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ فرمایا وہو یطیر فیہا بجناحین حیث شاء، میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے جہاں چاہتا ہے وہ۔ اب یہ حدیث کے اندر دو بار ذکر ہے صلی علیہ ودعا لہ، حرف عطف کے ساتھ ہے۔ اگر تم کہو یہ دعا نماز جنازہ کے اندر والی ہے، ودعا لہ کا عطف ہے صلی علیہ پر، معطوف اور معطوف علیہ میں یہ مسلم قاعدہ ہے، مغایرت ہوتی ہے، عینیت نہیں ہوتی ہے، اور مغایرت تبھی بن سکتی ہے جب صلی علیہ سے مراد آپ نماز جنازہ لیں اور دعا سے مراد جنازہ کے بعد والی دعا لیں۔
معلوم ہوا جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ اب ایسے ہی ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، آگے چلو، ابھی تسلی، آگے چلو۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 ہے، کتاب الصلاۃ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ فاخلصوا، جب آپ نماز جنازہ میت پر پڑھ لو، حضور نے حکم فرمایا فاخلصوا له الدعاء، پھر اس کے لیے خالص دعا کرو۔ اگر آپ کہو بھئی یہاں دعا سے مراد جنازے والی دعا ہے، فاخلصوا له الدعاء، یہاں فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے کہ جنازے کے بعد اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، متصل دعا مانگنی ہے۔ معلوم ہوا یہاں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا امر کا صیغہ ہے، آپ نے دعا کا حکم فرمایا ہے، دعا کا۔ معلوم ہوا جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، اور اس کا ثبوت احادیث سے ثابت ہے، اور تم کہتے ہو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث دکھا دو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اور اس حدیث کو درجہ حسن والا ملا ہوا ہے، کیونکہ کثیر راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مشکات سے ہٹ کر۔ ایسے ہی ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، اور حدیث سنو۔ حدیث کی دوسری کتاب سنن بہقی، سنن حوالہ آپ کے سامنے، کتاب آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال ماتت ابنۃ لہو فخرج فی جنازتها علی بغلۃ خلف الجنازۃ فجعل النساء یرسین۔ حضرت عبداللہ بن اوفا کی ایک بیٹی فوت ہو گئی تھی، کیا؟ تو آپ اس کا جنازے کے پیچھے اپنے سواری خچر پہ سوار ہو کے چلے، تو جنازے کے بعد عورتوں نے یرسین وا ویلا شروع کر دیا جیسے روتی ہیں۔ فقال عبداللہ ابن ابی اوفا لا ترسین، آپ نے حکم فرمایا وا ویلا نہ کرو، فإن رسول اللہ نہا عن المراسی، حضور نے وا ویلا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فَتُفِيدُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبَرَاتِهَا مَا شَاءَتْ، تم اپنے آنسو بہا سکتی ہو جتنا چاہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن اوفا نے قال ثم صلی علیہا، نماز جنازہ پڑھائی، کیا؟ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، 4 تکبیریں پڑھیں۔ فقام بعد التکبیرۃ الرابعۃ، 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد 2 تکبیروں کی مقدار کھڑے رہے سلام کے بعد، کیا کھڑے رہے؟ یستغفر لہ، استغفار کرتے رہے۔ پھر کیا؟ وَيَدْعُو، پھر دعا مانگی۔ پھر ابھی آگے چلیں، ثم قال رسول اللہ یصنع ھکذا، فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، ایسا رسول اللہ کرتے تھے، میں کر رہا ہوں۔ اگر جنازے کے بعد دعا نہیں تھی تو صحابی رسول دعا کیوں مانگ رہا ہے ہوئے؟ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے یصنع ھکذا، حضور ایسا کرتے تھے، میں ویسے کر رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ابھی آگے چلیں، تسلی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی آپ کہو گے جی یہ سلام سے پہلے والی یہ دعا تھی، سلام کے بعد تو نہیں تھی۔ اور سنیں، سلام والی سنیں، آپ جاؤ گے کہاں؟ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے سلطان الفقہ، کیا؟ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 20، صفحہ نمبر صاحب سلطان فقہ وہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی اور سلام پھیر کر، سلام
میت کے لیے دعا مانگی۔ اب کہاں جاؤ گے؟ دعا بھی آ گئی تو سلام بھی آ گیا، اب بھی نہیں مانگو گے؟ اب تو سلام کے بعد دعا، اب تو مان لے، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی تسلی۔ آگے سنیں پھر، یہ اگلی حدیث سننے سے پہلے میں ایک آپ کو بات بتاؤں۔ ایک مولانا صاحب ہیں جس کا نام عبد الواحد قریشی، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، ذرا پہلے وہ دعویٰ سن لو آپ۔ جی آپ سن سکتے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد، نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے۔ اتنی بڑی غفلت، اتنی بڑی نااہلی، اتنی بڑی علم سے دوری، بڑی جہالت، بغیر کسی مطالعہ کے قرآن و حدیث کو دیکھے سمجھے اس طرح کے دعوے باعث شرم ہوتے ہیں کہ پیغمبر کی جنازہ کے بعد دعا کے سلام کے بعد دعا کے الفاظ لکھ دو، ہے ہی نہیں۔ ابھی میں دکھاتا ہوں، حدیث ہے، جنازہ ہے، جنازے کے بعد دعا ہے، دعا کے بعد حضور دعا فرما رہے، الفاظ بھی تمہیں دکھاتا ہوں، دیکھ یہ آپ کے سامنے۔ یہ کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، الاصابہ کتاب آپ کے سامنے، پیج آپ کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا انصاری، حضرت وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ رات کا وقت ہے، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری نماز جنازہ پڑھا دینا اور مجھے دفن کر دینا، حضور کو خبر نہ دینا، ولا تدعو رسول اللہ، حضور کو، کیونکہ فإنی اخاف علیہ الیہود، میں خوف کرتا ہوں راستے میں یہودی ہیں، نبی کریم آئیں تو ان کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق دفنا دیا گیا رات کو۔ فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین اصبح، جب صبح ہوئی حضور کو خبر دی گئی آپ کا غلام رات کو فوت ہو گیا تھا، اس کی جنازہ پڑھ دی گئی ہے اور دفنا بھی دیا گیا ہے، آپ کو اسی لیے نہیں بتایا گیا ہے۔ سنو، فجاء، پس آئے حضور، حتی واقف علی قبر ہی، حضرت طلحہ بن برا کی قبر پر آئے، وصف الناس معہ، حکم فرمایا صف بناؤ، پیچھے صف بنائی گئی اور آپ آگے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد سنیں، ثم رفع یدیہ، رفع، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب تو کہتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کے الفاظ دکھا دو۔ ثم رفع یدیہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، اور دعا کے الفاظ کیا تھے سناؤں؟ قال اللہم الق طلحہ وانت تضحک الیک وہو یضحک الیک، یا اللہ تو طلحہ سے راضی ہو جا، تو طلحہ سے، اور طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے اور تو طلحہ کو دیکھ کے راضی ہو جا۔ اگر جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے تو حضور دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ دعا، اگر دعا نہیں مانگی ہے تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ کافی بغیر کسی سمجھے کے آپ پھر بھی کہو گے نہیں جی یہاں جنازے کے اندر والی دعا ہے، میں آپ کو آپ کے گھر سے دکھاتا ہوں۔
آپ کے گھر سے دکھاتا ہوں. میرے پاس کتاب ہے انوار الباری شرح صحیح بخاری. انوار الباری مصنف کون ہے؟ انور شاہ کشمیری، دارالعلوم دیوبند کا مدرس، پائے کا مفتی، مستند ان کا عالم دین. وہ اپنی کتاب میں اسی حدیث کے تحت لکھتا ہے. کیڑی حدیث؟ حضرت طلحہ والی. وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. فرماتے ہیں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے. آگے سنیں ابھی کیا کہتے ہیں، جس کا ہمارے سلفی نجدی بھائی انکار کرتے ہیں. آگے اور اس کو بدعت کہتے ہیں. بھلا جس امر کا ثبوت خود حضور سے ثابت ہوا ہو وہ کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی دلیل کے، یہ تشدد نہیں تو اور کیا ہے، تشدد نہیں تو اور کیا ہے. اب یہ کتاب کس کی ہے؟ انور شاہ کشمیری کی. لکھنے والا کون ہے؟ تمہاری جماعت سے، علماء دیوبند میں سے. مدرس کون ہے؟ تمہارے مدرسے کا. چھاپنے والے کون ہو؟ لکھنے والے ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کا ذکر ہے اور ہاتھ اٹھا کے ذکر ہے، جس کا ہمارے نجدی بھائی دیوبندی بھائی انکار کرتے ہیں. اور یہ بغیر دلیل کے تشدد نہیں تو اور کیا ہے. اب بھی تو نہیں مانے گا. تو کہتا ہے جنازے کے بعد دعا مانگنے کا ذکر ہی نہیں ہے. ہاں جی اس دھرتی پہ ہاں جی کوئی مئی کا لال پیدا ہوئی نہیں ہوا ہے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم وہی دعویٰ دہراتے ہیں جیسے تم نے دہرایا ہے. سات بر اعظم پر ہم کہتے ہیں تم کو ایسی کوئی تم دلیل لاؤ قرآن سے یا حدیث سے جنازے کے بعد دعا مانگنے کے لیے منع فرمایا گیا ہو. کوئی لے آئیں کوئی حدیث، ضعیف سے ضعیف حدیث لے آئیں جہاں حضور نے منع فرمایا دعا مانگنا ناجائز ہے. تیرے پاس ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں، تو عید نماز کے بعد دعا مانگتا ہے. اب تو ہمیں وہ الفاظ دکھا، تو ہمیں وہ الفاظ دکھانا جو حضور نے مانگے ہیں. وہ دعا تو مانگ رہا ہے، تیرے پاس الفاظ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. اگر علمی قابلیت تیری کم ہے، مطالعہ تیرا نہیں ہے، قرآن حدیث سے دوری تیری ہے، اور تو اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے جنازے کے بعد دعا نہ مانگنا چاہو تمہاری مرضی ہے، نہ مانگو، مگر مسلمانوں کو جنازے کے بعد دعا مانگنے سے نہ روکو. اس طرح کے دعوے بغیر کسی دلیل کے بالکل یہ علماء اہل سنت مسلمانوں کے اوپر ناجائز ہیں اور یہ ظلم ہے، بلکہ سنت سے روکنے والی بات ہے. ایک علماء کرام ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، ابھی تسلی تو آگے دلیل دیتے ہیں. ابھی آگے چلیں. اجماع صحابہ ہے، اجماع کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. اب وہ بھی حوالہ آپ کے سامنے، یہ کتاب بدائے ثنائے رویا عن عبداللہ ابن سلام انہ فاتتہ الصلاۃ علی جنازۃ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما حضر. حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی جنازہ کے پیچھے رہ گئے تھے. جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے لیکن جنازہ آپ کا ہو گیا تھا. پھر فلما حضر، جب آپ حاضر ہوئے لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تھا جنازہ، تو آپ نے آواز سے کہا قال ان سبقتمونی بالصلاۃ، ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء. لوگوں ٹھہر جاؤ،
میں آپ کے ساتھ جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اگر تم نے جنازہ پڑھ لیا ہے، جنازے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ میرے آنے تک انتظار کرنا، وہ پہلے نہ مانگنا، مجھے اس میں شریک ہونے دینا، مجھے اس میں. اب اگر جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام کیوں کہہ رہے ہیں جو جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے مجھے اس میں شریک ہونے دینا؟ لگتا ہے وہ دعا اجتماعی ہوتی تھی اس لیے روک رہے تھے. اب سارے صحابہ کرام خاموش کھڑے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا ہے بھئی آپ بدعت والا کام کرنے آ رہے ہیں. اب سب کا سکوت اختیار کرنا یہی اجماع صحابہ ہے. یہی ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے. اور حدیث سنیں، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. حضرت عمیر بن سعید سے کیا روایت ہے؟ قال صلیت مع علی علی یزید بن المکفف، فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کے ساتھ یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی. پڑھائی کس نے تھی؟ حضرت علی نے. فکبر علیہ اربعا، تو آپ نے 4 تکبیریں پڑھیں. کتنی؟ ثم مشا. 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد ثم مشا، پھر چلے حتی اتاہو، یہاں تک کہ میت کے پاس آ گئے. فقال اللہم عبدک و ابن عبدک، دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اور دعا مانگنے کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے. نزل بک الیوم، یہ آج کے دن تیرے ہاں آ رہا ہے. فاغفر لہو ذنبہ، یا اللہ اسے بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما. ووسع علیہ مدخلہ، یا اللہ اس کی قبر کو کھلا فرما دے. اب اگر جنازے کے بعد دعا نہیں تھی تو حضرت علی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب تم کہو جنازے کے اندر والی ہے تو جنازے کے اندر چلتے نہیں ہیں ثم مشا، تو چل کے کیا دعا مانگتے ہیں جنازے میں؟ معلوم ہوا کیا آپ نے جنازے کے بعد چلے تھے تو میت کے پاس آئے. اب تم کہو نہیں جی قبر میں دفن ہونے کے بعد کی دعا ہے. اگر قبر میں دفن ہونے کی بات ہوتی دعا حتی اتاہ نہ ہوتا، حتی عند القبر کا لفظ ہوتا. عند القبر کا لفظ حتی اتاہ، آپ کے پاس آئے، یعنی میت کے پاس آئے اور دعا مانگی. معلوم ہوا جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، مستحب ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے اور نبی کریم سے ثابت ہے. اب اگر کوئی اتنی دلائل سننے کے باوجود، قرآن و حدیث سننے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے جی نہیں ناجائز ہے، تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہم اسے اتنا کہتے ہیں اب تیری مرضی، اب تو دعا مانگے یا نہ مانگے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ جنازہ بھی نہ پڑھو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کو جنازے کے بعد دعا سے نہ روکیں، یہ ظلم ہے، بغیر دلیل کے یہ ظلم ہے. انشاءاللہ جیسے یہ حدیث سے آپ نے سماعت فرمایا ہے، ایسے ہی جو حضرات جنازے کے بعد دعا کے منکر ہیں، خود ان کے علماء، خود جو منکرین ہیں ان کے چوٹی کے عالم دین نے انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے. اقرار، وہ بدعت نہیں کہتے ہو، تم بدعت کیوں کہتے ہو؟ اور پھر اسی طرح دوسری فقہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. انشاءاللہ اگر ٹائم ملے گا انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر ہم ثابت کریں گے، ان کی کتابوں سے ہم دکھائیں گے کہ ہماری بات نہ مانو، اپنے اکابرین کی تو مان لو. ہم فقہا کی کتابیں دکھائیں گے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.